راستہ جو ہے وہ عبور کر سکے اور اس پار جو ہے وہ جا سکے۔ عزیز دوستوں، بھائی اور بہنوں، کلام مقدس میں سے ہم اگر اس تشنا کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا و جلال میں تم سے آگے آگے تمہارے واسطے ڈیرا ڈالنے کی جگہ تلاش کرنے کے لیے رات کو آگ میں اور دن کو ابر میں ہو کر چلاتا کہ تم کو راستہ دکھائے جس سے تم چلو۔ اب اسرائیل قوم ہے جو مصر سے نکلی ہے، خدا نے ان کو نکالا ہے اپنے لیے اور وہ ان کے ساتھ ہے۔ خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا، کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ یہاں پر ایک بڑی قوم، اسرائیل قوم جو ہے، اس کو مصر کی غلامی سے اسے نکالا ہے اور نکالنے کے بعد یہ کہا جب تم چلے جاؤ، اور وہ ان کے ساتھ ہے۔ پتہ ہے کہ انہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوئی، کبھی کوئی کمی نہیں۔ ان کا جتنا سفر تھا اس میں خدا نے ان کی جہاں رکے جو کچھ تھا وہ اس میں کو انہیں کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی۔ پریشانی ہوتی ہے ہماری اپنی، خدا پریشانی نہیں ہونے دیتا جب اس کی راہ پر آپ چلتے ہو۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں نکالوں گا، تمہیں میں لے کر جاؤں گا، تو پھر وہ ساتھ ہے۔ لیکن جب غلط لگ چکی ہو اور خدا کی مرضی کو نہ قبول کرنا ہو تو پھر آپ غلط راستہ جو ہے وہ اپنا لیتے ہو۔ جب یہ پتہ ہے، یقین ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا چل رہا ہے۔ اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں۔ اب رات ہو یا دن ہو، انہیں سفر کے دوران کوئی مشکل نہیں، ان کو جو ضرورت پیش آئی خدا نے وہ مہیا کر دیا۔ رات کو ان کو تپش دے رہا ہے، گرمائش دے رہا ہے، اور دن کو بھی ان کے اوپر جو ہے وہ جو دھوپ ہے وہ جو ہے وہ نہیں آ رہی۔ ان کو ہر طرح سے خدا نے اپنی پناہ میں جو ہے رکھا ہوا، نہ موسم کوئی اثر کر رہا ہے اور نہ کوئی اور چیز جو ہے ان کے اوپر حاوی ہو رہی ہے۔ چلنا ہے خدا کے ساتھ، اور خدا خود ان کے لیے مقرر کر رہا ہے وہ جگہ جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالنا ہے۔ خدا ان کے لیے ایک اچھی جگہ جب وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کیونکہ وہ آگے آگے چل رہا ہے اور آگے جا کر وہ ان کو بتاتا ہے کہ یہ جو جگہ ہے نا، یہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالنا ہے، یہاں پر آپ نے رکنا ہے، اور یہاں اتنے دن ٹھہریں گے، یہاں پر یہ ہوگا، اور وہ وہاں پر رک رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل قوم کو، اس قوم کو جو ہے وہ خدا کا بہت ہی شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے کہ خدا ان کو لے کر چل رہا ہے اور ان کا پڑاؤ کر رہا ہے، ان کے لیے ہر چیز جو مہیا کر رہا ہے۔ اب ہم آج کی اس دنیا میں اپنے پر غور کریں گے کہ خدا ان کو کہتا ہے کہ میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں جو ہے بہتی ہیں۔ وہ ملک جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، وہ ملک جو ہے بہت اچھا ہے، اسے میں نے تمہارے لیے جو ہے وہ منتخب کر لیا ہے، میرے لوگ جو ہے وہاں پر رہیں گے۔ آج بھی خدا اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رہتا ہے۔ آج بھی اگر ہم اس راستے کو اپنائے رہیں تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس ملک میں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے وہاں پر پہنچ سکتے ہیں۔ ایسا ملک جہاں پر ہر چیز وافر مقدار میں ہے۔ وافر مقدار سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، نہ دکھ، نہ تکلیف، نہ بیماری، کچھ بھی تو نہیں ہے وہاں پر۔ وہاں پر اگر ہے تو زندگی ہے، مطمئن زندگی، اطمینان، تسلی اور خدا کی پرستش اور تعظیم کرنا، اور فرشتگان کے ساتھ اس کی حمد و ستائش کرنا، مقدسین کے ساتھ اس کے نعرے لگانا۔ خدا ہمیں اس اچھے ملک میں لے جانا چاہتا ہے، اور اس اچھے ملک میں جانے کے لیے خدا ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ خدا اس راہ میں ہماری حفاظت کرتا ہے۔ خدا ہم اگر گر جاتے ہیں ایماندار لوگ تو ہمیں اٹھا کھڑا کرنے میں بھی قادر ہے، کیونکہ خدا ساتھ ہے، اور جب خدا ساتھ ہے تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس ملک میں جو جس کا وعدہ وہ کرتا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ ہمیں وہاں پر لے جانا چاہتا ہے۔ بائبل مقدس میں جہاں کہ ہم آگ، دھواں، بادل پڑھتے ہیں تو یہ خدا کی حضوری کی علامت ہے۔
جہاں پر یہ چیزیں جو بتاتی ہیں کہ خدا وہاں پر موجود ہے. اور اس آیت میں بھی جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، خدا جو راہ میں تم سے آگے آگے تمہارے واسطے ڈیرا ڈالنے کی جگہ تلاش کرنے کے لیے رات کو آگ میں اور دن کو ابر میں ہو کر چلا. اس کا مطلب کہ خدا ان کے ساتھ ساتھ جو چل رہا ہے. اور یہ علامات جو ہیں یہ خدا کی حضوری کو بیان کرتی ہیں کہ جب ایسی کوئی انہونی ایک دم بات ہو جائے تو آپ کو پتا ہو کہ خدا کی حضوری ہے یہاں پر، خدا وہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. میرے عزیز دوستوں، بھائی اور بہنوں، بس جب ہم چٹان لفظ جو ہے وہ بہت سنتے ہیں بائبل مقدس میں سے. عبرانی شاعری میں خدا کو اکثر پہاڑ پر تشبیہ دی گئی ہے. چٹان ہے، وہ پہاڑ ہے. ابھی ہم نے زبور کا ہے، زبور نمبر 121، اکھیاں چکنا میول پہاڑا. پہاڑوں سے ہمیں کیا ملے گا؟ پہاڑ جو ہے وہ علامت ہے، تشبیہ ہے خدا کی، کہ میں اپنی آنکھیں خداوند کی طرف لگاتا ہوں. میں اپنی آنکھیں خداوند کی طرف لگائے ہوں. وہ شاعری میں اس کو پہاڑ کہہ رہا ہے، لیکن یہ خدا کے لیے جو وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ خدا کی طرف میری آنکھیں جو ہے وہ اٹھی ہوئی ہیں. اور یقین جانے کہ جن کی نگاہیں خدا کی طرف اٹھتی ہیں، خدا ان کا مددگار اور ہمیشہ خدا ان کی خود حفاظت کرتا ہے. وہ ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، وہ ہمارا راستہ جو ہے اس کو ہموار کرنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور جب ہم اس راہ کی حفاظت کرتے ہیں اور اسی راہ کو اپنائے ہوئے ہیں تو بے شک خدا کی برکتیں جو ہے وہ دور نہیں ہیں. ہم اسی راہ پر چلتے ہوئے جو یسوع نے بتایا، اور یسوع خود کہتا ہے کہ راہ آپ پر زندگی میں ہے. اگر اس پر چل رہے ہیں تو یقیناً خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گے. یہ سب باتیں خدا کے جلال سے وابستہ ہیں کہ خدا کا جلال جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور دیدنی طور پر یہ یاد دلاتی چیزیں کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہے. اگر خدا ابر میں ہے، آگ کے ستون میں ہے، آگ میں ہے، تو پھر یہ چیزیں لوگوں نے دیکھی. اور ہماری کلیسیا تو یہ جانتی ہے کہ جب وہ عبادت میں بیٹھتی ہے تو حال جب وہ خوشبو کے ساتھ بھر جاتا ہے. اگر یہ قوت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے عبادت کے دوران کہ وہ حال پہلے جب عبادت نہیں کی تو ویسے کا ویسا ہی ہے، لیکن جب پریزنٹ آف گاڈ آئی، جب ہم روح میں معمور ہوئے اور وہ جگہ جو ہے وہ خوشبو کے ساتھ بھر گئی، تو وہ زندگیاں مکمل طور پر تبدیل ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے خدا کی حضوری کو جان لیا کہ خدا یہاں پر موجود ہے. اور یہی حال اس قوم کا تھا جس نے خدا کی پریزنٹ کو دیکھا. خدا کو دیکھا انہوں نے بادل کی صورت میں، ابر میں، لیکن خدا ان سے کیا کہتا ہے؟ اس بری پشت کے لوگوں میں سے ایک بھی اس اچھے ملک کو دیکھنے نہیں پائے گا جسے ان کے باپ دادا کو دینے کی میں نے قسم کھائی ہے. خدا سیاست لے کر چل رہا ہے، خدا جا رہا ہے آگے آگے، لیکن لوگ پھر بھی راستہ جو اپنی مرضی سے منتخب کیے ہوئے. جب ہم راہ اپنی مرضی سے منتخب کرتے ہیں، خدا کے جلال کو دیکھنے کے بعد بھی ہم اپنا راستہ الگ کرتے ہیں یا اپنی مرضی سے اپنا راستہ تعین کرتے ہیں، تو پھر خدا کی پریزنٹ، خدا کی حضوری چلی جاتی ہے. اور خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں اس ملک میں جس کی میں نے تم سے قسم کھائی ہے، وہ اس میں تم داخل نہیں ہو سکتے، اس میں تم داخل نہیں ہو سکتے. جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے، ویسے ہی اس نے اپنے بازوں کو پھیلایا ہے اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا ہے. وہ خداوندی ان کی رہبری جو وہ کرتا ہے. عقاب اپنے بچوں کی جس طرح حفاظت کرتا ہے، عقاب جیسے ان کو پالتا ہے، عقاب اپنے بچوں کو جیسے پروان چڑھاتا ہے. ایک جو عقاب ہے جو جس طرح وہ کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اس سے کہیں بڑھ کر ہمارا خداوند جو ہے وہ ہمارے لیے کرتا ہے. وہ اپنے پروں پر ہمیں بٹھا لیتا ہے، وہ اپنا بازو کھول دیتا ہے تاکہ ہم اس کے پروں کے نیچے جو ہے وہ آ جائیں اور زندگی پائیں. وہ ہماری رہبری کرتا ہے، وہ کیونکہ وہ آگے بھی چل رہا ہے، وہ راستہ بتا رہا ہے. اگر میں راستہ
راستہ خراب کر رہا ہوں تو یہ میری غلطی ہے کہ میں نے خدا کو چھوڑا ہے. میں اپنی مرضی سے اپنا راستہ جو ہے اس کو منتخب کرتا ہوں. میرے عزیز دوستوں، بھائی اور بہنوں، جو اس راہ پر چلتے ہیں اگر وہ گر جائے، اگر ایک ایماندار گر جائے تو خدا اسے اٹھا کھڑا کرنے میں بھی قادر ہے. لیکن ایماندار ہونا ضروری ہے کہ غلطی سے شاید غلطی ہو گئی کہ وہ اس راہ سے تھوڑا سا ہٹا، لیکن پھر اس نے خدا کی آواز کو سنا اور فوراً اپنا راستہ جو ہے اس نے اس کو پھر سے سیدھا کیا. کیونکہ خدا اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو سنبھالتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے باپ، زمینی باپ اپنے بچے کو چلنا سکھاتا ہے، اپنے بچے کو صحیح راستے پر چلنا سکھاتا ہے. کہیں میرا بچہ جو وہ گر نہ جائے، کہیں مشکل میں نہ پڑ جائے. میرے عزیز دوستوں، بھائی اور بہنوں،